يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين صاحب الصدر گرامی قدر نور دیدہ غوث الورا مہمان گرامی حضرت علامہ صاحبزادہ ابو الخیر محمد زبیر صاحب دعوت برکات ملالیہ حضرات علماء کرام بزرگ اور بھائیوں، یہ تقریب سعید جس میں ہمیں حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے، چونکہ عرس پاک کی تقریب مبارک ہے، اس مناسبت سے میں یہ چند کلمات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں تاکہ اس مسئلے پر غور و خوض کیا جا سکے کہ بندہ مومن کی موت مٹ جانے کا نام ہے یا صرف ایک مکان سے دوسرے مکان کی طرف منتقل ہونے کا نام۔ عام طور پر تاثر یہ دیا جاتا ہے کہ جو مر گئے، مٹ گئے، ختم ہو گئے، نیست و نابود ہو گئے، لیکن قرآن اور حدیث کی روشنی میں دیکھا جائے تو وہ مٹ نہیں گئے، نیست و نابود نہیں ہوئے، بلکہ صرف ایک مکان سے دوسرے مکان کی طرف منتقل ہوئے ہیں، بلکہ ادنا مکان سے اعلیٰ مکان کی طرف منتقل ہوئے ہیں، اور ادنا ساتھیوں اور ادنا ہم نشینوں سے اعلیٰ ہستیوں کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوئے۔ اللہ رب العزت نے بندہ مومن کی موت کی حقیقت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، یا ایتھا النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اطمینان والے نفس اپنے رب کی طرف واپس آ اس حال میں کہ تو اللہ سے راضی اور اللہ تجھ سے راضی ہے۔ فادخلی فی عبادی، میرے مقبول بندوں میں داخل ہو جا، وادخلی جنتی، اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو جن کے بارے میں حضرت علامہ صاحبزادہ محمد زبیر صاحب آپ کو بتلا رہے تھے کہ جو جہاد اکبر کرنے والے ہیں، شب و روز اللہ رب العزت کا نام جپنے والے ہیں، نفس اور شیطان کے ساتھ جہاد کرنے والے ہیں، تو اللہ رب العزت ان کو مطمئن ہستیاں قرار دیتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اور نفوس اور روح کو اطمینان حاصل ہوتا ہے، اور انہی اطمینان والی ہستیوں کو اللہ رب العزت بوقت وفات اور بوقت وصال اس پیارے انداز سے بلاتا ہے کہ اطمینان والے نفس میری طرف واپس آ جا، ارجعی الی ربک، اپنے پالنے والے کی طرف واپس آ جا، اس شان سے کہ تو اللہ سے راضی اور اللہ تجھ سے راضی۔ تو یہاں حکم کس کا ہے؟ واپسی کا۔ ارجعی الی ربک، واپس آ۔ جو ہو ہی نہیں اس کی واپسی کیسے ممکن ہے؟ کوئی شے ہوگی تو واپس جا سکتی ہے، جب شے ہے ہی کوئی نہ تو واپس کیا جائے گا؟ بدن تو آپ نے یہاں دفن کر دیا، وہ تو آپ کے پاس رہا، تمہارے قبرستان میں ہے، تمہارے پاس مدفون ہے، تو ارجعی کا حکم کسے دیا جا رہا ہے کہ اپنے رب کی طرف واپس آ۔ تو پتا چلا کوئی شے ہے جس کو اللہ رب العزت بلا رہا ہے، تو جب اس کا وجود ہے وہ اس خطاب کو سن رہا ہے، اس پہ عمل کر رہا ہے، پھر عمل کرتے ہوئے واپس جا رہا ہے، پھر اللہ کے مقبول بندوں میں شامل ہو رہا ہے، پھر اس کی جنت کے اندر قرار پذیر ہو رہا ہے اور وہاں سکونت اختیار کر رہا ہے، تو ایسی ہستی کو کیسے کہا جائے گا کہ وہ مر گئے، مٹ گئے، ختم ہو گئے؟ حضرات گرامی، اللہ رب العزت نے یہاں پر 3 حکم بیان فرمائے ہیں۔ ارجعی، واپس آ،
वदखुली फी इबादी, मेरे मकबूल बंदों में दाखिल हो जा, और वदखुली जन्नती, मेरी जन्नत में दाखिल हो जा। तो जो है ही नहीं वो सुनेगा क्या, वो समझेगा क्या, वो अमल क्या करेगा और लौटेगा कैसे, मकबूल बंदों की सफों में शामिल कैसे होगा और जन्नत के अंदर सुकूनत कैसे इख्तियार करेगा। तो पता चला कि मर जाने वाले मुंतकिल तो होते हैं एक जगह से दूसरी जगह, वो नेस्त व नाबूद नहीं होते, बल्कि यूं कहिए कि मौत क्या है, एक परदेसी परदेश छोड़कर वापस वतन के अंदर और अपने देश के अंदर जा रहा है। मौत इसका नाम है कि परदेश कट रहा है और वो वापस अपने देश में यागुज़ीन हो रहा है। मैं आपकी खिदमत में सरगोदा से हाजिर हुआ हूं। अगर मैं सरगोदे जाऊं और आपको पता हो सरगोदे गया है तो क्या कहोगे, वापस चले गए। अगर मैं कोयटे चला जाऊं तो तुम ये नहीं कहोगे कि वो वापस गया है, कहोगे कोयटे चला गया। तो अल्लाह फरमाए वापस आ। तो पता चला कि ये मरण का लिबास ओढ़ने वाली हकीकत और इस रूप में दुनिया पे चंद दिन गुजारने वाली हकीकत, इस आलम आबू गिल का और आलम फना का लिबास उतार के वापस अपने असली वतन की तरफ हस्ती चली गई है। तो वो एक परदेसी चंद दिन यहाँ परदेश काट करके जिला वतनी का पीरियड गुजार करके वापस अपने वतन की तरफ जा रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अगर उन लोगों का फलसफा माना जाए तो मतलब ये हुआ कि जो परदेसी होता है वो तो जिंदा होता है और जो देश में चला जाता है वो मुर्दा और नेस्त नाबूद होता है। ये क्या तुक हुआ, ये कैसी मंतिक हुई कि जब तक परदेश में हो तो जिंदा हो और जब अपने वतन और देश में पहुंच जाए फिर मुर्दा हो जाए। क्या अल्लाह रब्बुल इज्जत किसी कब्रिस्तान का मुतवल्ली है कि वो कहता है आप मेरे यहां कब्रिस्तान में आ जाओ? इला रब्बी के वो तो कहता है मेरी तरफ वापस आ। तो वहां उसने को कब्रिस्तान बनाया हुआ है जिसका वो मुतवल्ली है कि कहता है आओ मेरे कब्रिस्तान में दफन हो जाओ। तो मानना पड़ेगा कि वहां नेस्तो नाबूद करने के लिए नहीं बल्कि दुनिया की मेहनतों का फल देने के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत उन्हें वापस बुला रहा है। और वो फल क्या है, मन आमिल सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिनुन फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यबा वलनजज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यअमलून। कि कोई मर्द हो या औरत, मुज़क्कर हो या मुअन्नस, उसका दिल नूरे ईमान से मुनव्वर हो और उसका जाहिर तक़वी और परहेजगारी के साथ आरास्ता और पैरास्ता हो तो हम उसे पाकीज़ा तरीन हयात अता करेंगे। फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यबा, हम उसे पाकीज़ा जिंदगी अता करेंगे। तो जिंदा नहीं था तो ईमान कैसे लाया, जिंदा नहीं था तो नेक अमल कैसे किए। तो जिंदा पहले है तब ईमान लाया, तब नेक अमल किए, फिर कौन सी जिंदगी की बात की जा रही है कि हम उसे वो जिंदगी देंगे। तो पता चला कि असल जिंदगी वो है जिस ईमान और तकवे के बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत इस बंदे महबूब को अता करता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। पहली जिंदगी एक जिस्म की जिंदगी थी, वो जिंदगी कोई इम्तियाज नहीं है, कोई एजाज नहीं है, वो किसी भी जानवर को हासिल है। वो पाक हो या पलीद हो, हलाल हो या हराम हो, वो इज्जत वाला हो या इंतहाई घटिया और जलील हो, उनको भी हासिल है। असल हयात वो है जो अबदी हयात हो, जो दिल की हयात हो, जो रूह की हयात हो। और वो रूह की हयात मिलती है तो फिर उन लोगों को मिलती है जिनका दिल नूरे ईमान से मुनव्वर हो जाए और जिनका जाहिर नबी पाक की शरीयत के मुताबिक ढल जाए और नबी करीम अलैहिस्सलाम की शरीयत उनका ओढ़ना बिछौना बन जाए, वो हयात तय्यबा उनको मिलती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मौलवी शबीर अहमद उस्मानी देवबंदी साहब अपने हाशिया कुरान में कहते हैं कि इसी दुनिया में वो हयात तय्यबा जो है उसके आसार जाहिर होने लग जाते हैं और कब्र में जाके वो और निखर जाती है और क़यामत के दिन उसका कामिल ज़हूर होगा कि ये लोग हैं जिनको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ईमान और अमल साले की बदौलत हयात तय्यबा से नवाजा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हज़रत मुहतरम अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया इरजी इला रब्बे के, अपने रब की तरफ वापस आ। तो बुलाते वक्त
اللہ نے کتنا جمالی نام ذکر کیا ہے، پالنے والے کی طرف واپس آ. جلالی نام نہیں ذکر کیا کہ جبار کی طرف آ، قہار کی طرف آ، منتقم کی طرف آ. پالنے والے کی طرف آ تاکہ ڈر جھجک دور ہو جائے، خوف و خطر ختم ہو جائے کہ تجھے پالنے والا بلا رہا ہے. تیرے ماں باپ مجازی پالنے والے تھے، تو اگر ان کے پاس آتے ہوئے نہیں ڈرتا جھجکتا تھا تو پھر جو حقیقی پالنے والا ہے اس کے پاس آتے ہوئے ڈر جھجک کی کیا ضرورت سبحان بے حجاب آنا درا ازدر کا شانہ ماں کہ کسے نیست وہ جو درد تو در خانہ ماں. تجھے ڈرنے جھجکنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ تیرے پالنے والے نے تجھے یاد فرمایا ہے. لوگ کہتے ہیں اگر ولی کے اختیار میں ہوتا موت و حیات کا معاملہ وہ مرتا ہی کیوں؟ اگر اسے علم ہوتا کہ فلاں جگہ موت آنی ہے وہ ادھر جاتا ہی کیوں؟ چونکہ ادھر چلا گیا، وہاں جا کے مر گیا تو پتا چلا علم نہیں تھا اور موت ٹال نہیں سکا، اپنی حیات کو برقرار رکھ نہیں سکا تو پتا چلا بے اختیار تھا. لیکن ان ظالموں کو کیا پتا کہ وہ تو ہر وقت اپنے محبوب کے وصل کے طالب ہیں. وہ تو موت کو ایک تحفہ سمجھ کر اپنے گلے سے لگانے کے لیے بے چین ہوتے ہیں. وہ موت سے بھاگے کیوں؟ وہ تو موت کو ایک نعمت سمجھ کے اسے ہر وقت جو ہے اس کی انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں کہ کب محبوب پاک کی طرف سے یہ موت آئے اور ہم اس پل پر سے گزر کے محبوب حقیقی کے پاس پہنچے. کیونکہ وہ سمجھتے ہیں الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، موت ایک پل ہے جو پار والے یار تک پہنچاتی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مناظر اسلام. اسی لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں الموت تحفۃ المومن، موت مومن کے لیے تحفہ ہے. کیوں؟ دنیا کی مشقتوں سے چھٹکارا مل گیا، رہائی حاصل ہو گئی، محبوب حقیقی کا وصل نصیب ہو گیا اور مقبولان بارگاہ کے سمرے میں اسے شمولیت نصیب ہو گئی اور جنت جیسے اعلیٰ مقام میں سے ٹھکانہ مل گیا. یہ گھاٹے کا سودا کون سا ہے کہ وہ موت کو قبول نہ کرتا اور اسی دنیا کی زندگی کو قبول کرتا؟ مطلب یہ ہے جسے اللہ ملنے والا ہو اسے بھاگ جانا چاہیے، اسے ادھر نہیں جانا چاہیے جدھر اللہ کی ملاقات ہو جائے. جو ہمیں توحید کے درس دیتے ہیں خود ان کا اپنا دامن توحید سے خالی ہے تو کہتے ہیں نا گنجی دھوئے گی کیا نچوڑے گی کیا. خود جب ان کے پاس توحید ہے کوئی نہ ہمیں کس کا درس دیتے ہیں. جس کو اللہ بلائے آ میرے ساجن میرے پاس ملاقات کریں، وہ کہ میں تو یہ بھاگا جا رہا ہوں، میں تجھے پکڑا ہی نہیں دیتے، یہ محبت کا دعویٰ کر سکتے. جسے اللہ بلائے آ میرے پاس ملے ملاقات کرے، تو مجھے دیکھ میں تجھے دیکھوں، وہ کہ نہ میں نہیں آتا، میں تو یہ بھاگا جا رہا ہوں. یہ کہتے ہیں ہائے بتلاتا جو نہیں کب موت آنی ہے، کہاں آنی ہے، ورنہ نہ خدا کو ملتے نہ ملکل موت کو ملتے، وہاں چھپتے وہاں بھاگ کے جاتے جہاں نہ اللہ کو پتہ چلتا نہ ملکل موت کو. جن کا نہ خدا کے علم پر ایمان نہ اللہ کی قدرت پر ایمان ہے وہ تمہیں کس توحید کا درس دے سکتے؟ جس کو پتہ چل جائے کہ کل 12 بجے فلاں جگہ تیری موت ہے اور وہ بھاگا جا رہا ہو، بتلاؤ کس بنا پر بھاگ رہا؟ اسی لیے نا کہ میں وہاں چھپوں گا جہاں اللہ بھی نہیں دیکھ سکے اور میں اتنا تیز دوڑوں گا کہ اللہ رب العزت مجھے پہنچ ہی نہیں سکے گا. تو جسے نہ خدا کے علم پر یقین ہے نہ اللہ کی قدرت پر یقین ہے وہ آپ پکا بے ایمان ہے، وہ تمہیں کس توحید کا درس دے سکتا ہے؟ میرے بھائیوں پھر بات یہ ہے کہ جنہوں نے ایسی حرکتیں کرنی ہوں اللہ انہیں بتلاتا ہی نہیں. اللہ بتلاتا ہی انہیں ہے جو پہلے سے پھر انتظار میں آ بیٹھے کہ اللہ کا قاصد آئے اور ہمیں لے جائے. اللہ بتلاتا ہی انہیں. اسی لیے فرمایا ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، اللہ کو یہ بات زیب ہی نہیں دیتی کہ میں ہر نتھو بھتو اور ایرے غیرے کو غیب کی اطلاع دوں. میں غیب کی اطلاع کے لیے اپنے رسولوں اور اپنے پیاروں کو منتخب کرتا ہوں. حضرات گرامی، اللہ رب العزت کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ موت سے پیار کرے. اگر پیار اس کے دل میں ہے موت کا تو سمجھو یہ محبت کے دعوے میں سچا ہے، اور اگر اسے پیار نہیں ہے موت کا تو سمجھو کہ اللہ کی محبت کے دعوے میں جھوٹا ہے. یہودیوں نے دعویٰ کیا تھا نحن ابناء اللہ و احباؤ، ہم اللہ کے محبوب ہیں اور ہم اسے بیٹوں کی طرح پیارے ہیں.
اللہ نے فرمایا محبوب یہ جھوٹ بک رہے ہیں، بکواس کر رہے ہیں، یہ نہ محبوب ہیں نہ پیارے ہیں، اور انہیں پتا ہے کہ ہم نہ محبوب ہیں نہ پیارے ہیں، یہ صرف لوگوں میں ایک بڑھاک رہے ہیں کہ گپ مار رہے ہیں۔ اگر یہ سچے ہیں تو پھر انہیں کہو کہ موت کی آرزو کرو، وَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اگر محبوبیت کے دعوے میں سچے ہو اور بیٹوں کی طرح پیارے ہونے کے دعوے میں سچے ہو تو پھر موت کی آرزو کرو، کیوں موت ذریعہ ہے اس محب حقیقی کے پاس پہنچنے کا۔ تو پھر محبوب محب کے پاس جاتے نہیں ڈرتا، بیٹا باپ کے پاس جاتے نہیں گھبراتا، پھر تم بھی کرو موت کی آرزو اور پہنچو اللہ کے پاس، لیکن فرما دیا کہ وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا، یہ کبھی بھی موت کی آرزو نہیں کریں گے، کیوں؟ انہیں پتا ہے ہم کوئی محبوب نہیں، کوئی پیارے نہیں، ہم پر غضب ہے، قہر ہے، ہم اللہ رب العزت کی ناراضگی کا نشانہ ہے، اس لیے یہ کبھی موت کی آرزو نہیں کریں گے۔ تو قرآن مجید نے یہ قاعدہ بتلا دیا کہ جسے موت سے محبت ہے وہ اللہ کی محبت کے دعوے میں سچا ہے، اور جسے موت سے نفرت ہے وہ اللہ کی محبت کے دعوے میں جھوٹا ہے۔ لہذا ان ہستیوں کو رب پیارا ہے اور پھر موت اس کی طرف جانے کا ذریعہ ہے، اس لیے موت بھی پیاری لگتی ہے۔ حضور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے میدان میں 10 محرم کو کھڑے ہیں، آگے ہزاروں کا لشکر ہے، ادھر کلی تعداد 100 آدمی کی ہے، ساتھیوں کے پٹھے لرز رہے ہیں، بدن پہ کپ کپی تاری ہے، خون خشک ہو رہا ہے، پسینہ چھوٹا ہوا ہے، لیکن حضور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوشی سے اتنے پھولتے جا رہے ہیں کہ کپڑوں میں سمائی نہیں رہے، چہرے پہ رونقیں ہیں، بہاریں ہیں، خوشیاں رقص کر رہی ہیں، ساتھی حیران مال ہو رہا ہے، اور آپ خوشی سے پھولے جاموں میں نہیں سما رہے ہیں، اور چہرے پہ رونقیں ہیں، بہاریں ہیں، خوشیاں رقص کر رہی ہیں، مسکراہٹیں بکھیر رہے ہیں، یہ بات کیا ہے؟ قریب ہو کے پوچھا حضور کوئی کمک آ رہی ہے، کوئی امدادی فوج پہنچ رہی ہے، کچھ سلو ہو گئی ہے، معاہدہ ہو گیا ہے؟ فرمایا نہیں، موت سامنے رقص کرتی نظر آ رہی ہے تو جی مچل گیا ہے کہ موت ایک پل ہے، ہم اب اس سے پار ہو کر کے نبی کریم کی بارگاہ میں پہنچیں گے، مولا علی کے پہلو میں جا بیٹھیں گے، امی فاطمہ زہرا کی شفقت کا علی گود میں جا بیٹھوں گا، اور بھائی حسن کے پہلو میں جا بیٹھوں گا، مجھے تو یہ خوشی حاصل ہو رہی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مناظر اسلام۔ آپ کے علم میں ہے کہ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم بیمار تھے اور وصال شریف کا وقت قریب تھا تو آپ نے اپنی پیاری لخت جگر حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو بلا بھیجا کہ آؤ بیٹی میری عیادت بھی کر جاؤ، مزاج پرسی بھی کر جاؤ، اور کچھ راز کی باتیں بھی سن جاؤ۔ جب آپ حاضر ہوئی نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا والے حجرہ میں، سرکار نے وہاں بیماری کے دنوں میں قیام فرما کر اس حجرے کو عرشیوں فرشیوں کے لیے طواف کا مرکز بنایا۔ رب کی طرف سے جبریل مزاج پرسی کو آتے ہیں تو بھی اسی حجرے میں، مہاجرین و انصار آتے ہیں مزاج پرسی کے لیے تو بھی اسی حجرے میں، دوسری ازواج مطہرات آتی ہیں مزاج پرسی کے لیے تو بھی اسی حجرے میں، حضرت عباس چچا نبی پاک کے آتے ہیں تو بھی وہیں، حضرت علی مرتضیٰ بھائی آتے ہیں مزاج پرسی کو تو بھی وہیں، حسنین کریمین یہ نواسے تشریف لاتے ہیں مزاج پرسی کے لیے تو بھی وہیں، حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا مزاج پرسی کو تشریف لاتی ہیں تو بھی وہیں، تو عرشیوں فرشیوں کے لیے آپ نے مرکز طواف بنا دیا اور یہ بتلا دیا کہ میں ان کا ہوں، یہ میرے ہیں اور میرا وہی کہلا سکتا ہے جو ان کا ہو کے رہے گا۔ بہرحال حضرت زہرا رضی اللہ عنہا وہاں پہنچی، سرکار کی بیماری کو دیکھا تو کہا واہ قربا ابا، افسوس میرے باپ کتنی تکلیف میں ہے، آپ کو کس قدر درد ہے، کرب ہے۔ تو سرکار نے فرمایا بیٹی گھبراؤ نہیں، لا قرب علی ابی کے بعد الیوم، بس آج تکلیف ہے کل نہیں ہوگی، کیوں؟ روح بدن میں ہو تو بیماریاں ہوتی ہیں، تکلیفیں ہوتی ہیں، روح بدن سے پرواز کر جائے تو پھر بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں، میں آج یہاں ہوں، کل اللہ کے حضور پہنچ جاؤں گا، سب بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ حضرت زہرا ساروں قطار رونے لگ گئی کہ میں تو بیماری کو رو رہی تھی، یہاں تو مسئلہ ہی دوسرا بن رہا،
آپ تو بالکل داغے مفارقت دے رہے ہیں. ساروں قطار رونے لگ گئی. تو سرکار نے آپ کے کان میں فرمایا بیٹی انت اول اہل بیتی لہوکن بی، سب سے پہلے فوت ہو کے تو میرے پاس پہنچ جائے گی. گھبرا نہیں، پریشان نہ ہو. جدائی کی گھڑیاں کوئی لمبی نہیں ہے، بڑی مختصر سی ہے، اور سب سے پہلے اہل بیت کرام میں سے فوت ہو کر تو میرے پاس پہنچ جائے گی. تو حضرت زہرا کھل کھلا کے ہنس پڑی. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا دیکھ رہی ہے کہ یکدم زاروں قطار رو رہی ہے اور یکدم کھل کھلا کے ہنس رہی ہے. اس سوچا میں تو سمجھی تھی میری بیٹی بڑی دانا ہے، بڑی سیانی ہے اور بڑی زیرک ہے، بڑی ذہین فتین ہے، مگر معاملہ تو الٹ نکل رہا ہے. رونا اور ہنسنا اتنا کبھی قریب دیکھا نہیں ہے جتنا فاطمہ زہرا نے قریب کر دکھایا. پوچھا بیٹی معاملہ کیا ہے؟ یہ رونا ہنسنا اتنا قریب کیسے ہو گیا؟ اماں پہلے مجھے نبی کریم علیہ السلام نے اپنے وصال کی خبر دی، میں وہ جدائی کی جہاں کا خبر سن کر رونے لگ گئی. پھر آپ نے مجدہ وصل سنا دیا کہ بیٹی سب سے پہلے فوت ہو کر تو میرے پاس پہنچ جاؤ گی. میں یہ مجدہ سن کر کے خوش ہوگی، ہنسنے لگے. خبر تو موت کی ہے، خبر حضرت علی کا گھر چھوڑنے کی ہے، خبر حسنین کریمین کے سر سے ان کے شفقت والے سائے کے اٹھنے کی ہے، حضرت زینب اور حضرت ام کلثوم کے سر پر سے ان کے شفقت والے سائے کے اٹھنے کی خبر ہے. لیکن حضرت زہرا کھل کھلا کے ہنس کیوں رہی ہے؟ کیونکہ یہ جو موت ہے یہ ذریعہ بن جائے گی میرے والد گرامی اور ابا حضور کی بارگاہ میں پہنچنے کا. تو نبی کریم علیہ السلام کی ملاقات کے سامنے ان سب کی جدائی میرے لیے ہیچ ہے، اس لیے وہ روتی زہرا کھل کھلا کے ہنس رہی ہے. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مناظر اہل سنت. حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا وقت آیا، جن کو حضور کی جدائی اتنی گراں گزری کہ مدینہ چھوڑ گئے، شام کی طرف چلے گئے. یہاں رہنا اور نبی کریم علیہ السلام کی خالی جگہوں کو دیکھنا گوارا نہیں کیا، علاقہ ہی چھوڑ دیا، شام کی طرف چلے گئے. جب وصال کا وقت آیا تو بیوی کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، بچوں کی لبوں پہ آہیں ہیں، وہ پریشان ہے. مگر حضرت بلال کا حال کیا تھا؟ وہ نعرے مار رہے تھے، رقص کر رہے تھے، اور کیا کہہ رہے تھے؟ واہ ترابا غدن الکل احبت محمدم و صحابہ. واہ واہ کتنا مبارک وقت آ گیا، میں ابھی ابھی نبی پاک کی بارگاہ میں پہنچوں گا، صحابہ کرام علیہ رضوان کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گا. ان محبوبوں کی جو ہے جدائی وہ ختم ہو رہی ہے اور ان کا دائمی فصل مجھے نصیب ہو رہا ہے. اس لیے حضرت بلال جو ہے وہ خوشیوں میں رقص کر رہے ہیں. سبحان اللہ. تو پتا چلا جن کا کوئی تعلق ہے اللہ سے، جن کا کوئی تعلق ہے نبی پاک سے، جن کا تعلق ہے اہل بیت کرام کے اکابرین سے، جن کا کوئی تعلق ہے صحابہ کرام سے، خلفائے راشدین سے، جن کا کوئی تعلق ہے اکابر اولیاء کرام سے اور ارباب سلسلہ سے، وہ موت کو نعمت سمجھتا ہے کہ موت ذریعہ بن رہی ہے. میں اس دنیا کی تنگنا سے جان چھڑاؤں گا اور اس جہان فانی سے اور یہ جو ایک مصیبتوں کا گھر ہے اس سے میں جان چھڑا کر ابدی راحتیں بھی حاصل کروں گا، جنت میں بھی جا قیام کروں گا اور اللہ کا دیدار بھی نصیب ہوگا اور ان پاک ہستیوں کی بارگاہوں کی حاضری بھی نصیب ہوگی. حضرت سیدنا ابراہیم خلیل علیہ السلام کے پاس ملک الموت حاضر ہوئے. حضور تمہاری عمر کا پیریڈ پورا ہو گیا ہے، اگر آنا ہے تو میں خدمت کے لیے حاضر ہوں، اور نہیں آنا تو پھر اللہ سے بات کر لو. انہوں نے فرمایا تو ایک طرف ہو جہاں مجھے اپنے مولا سے بات کرنے دے. عرض کی خدایا یا یار کہنا چھوڑ دے یا مارنا چھوڑ دے. ہمارے ہاں یہ رواج کوئی نہیں کہ یار یاروں کو مارے، اور تو یار یار بھی کہتا ہے اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اور ادھر مارتا بھی ہے. یا یار کہنا چھوڑ دے یا مارنا چھوڑ دے. حل رأیت خلیلا یمیت خلیلا، کبھی ایسے بھی ہوا کہ یار یاروں کو مارا کر. اس لیے یا یار کہنا چھوڑ دے یا مارنا چھوڑ دے. اس کے جواب میں اللہ نے کیا فرمایا؟ حل رأیت خلیلا یکرہ لقاء خلیلہ. یہ موت کیا ہے؟ تیری میری ملاقات ہے. میں ملاقات کی دعوت دے رہا ہوں اور تو قبول نہیں کر رہا، تو پھر محبت کے دعوے میں تو کچا ہے یا میں کچا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت.
حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ ملک الموت جلدی کر، میں تو مقبولوں کی صف سے نکل رہا ہوں، میں تو دوستوں کی صف سے نکل رہا ہوں، جلدی کرو میری روح قبض کرو۔ تو لہذا موت ان لوگوں کے لیے نعمت ہے، کیونکہ اللہ کا محبوب حقیقی کا وصل نصیب ہوتا ہے، اس کا دیدار نصیب ہوتا ہے، نبی کریم علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوتی ہے، نبی پاک کے جو اہل بیت کرام اور صحابہ کرام ہیں ان کی زیارت، ان کی معیت نصیب ہوتی ہے۔ من یطع اللہ والرسول اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ جو اللہ کی اطاعت کرے، اللہ کے رسول کی اطاعت کرے، ان ہستیوں کی معیت اور سنگت اور رفاقت پا لیتا ہے جن پر اللہ کا انعام ہے، اور وہ انعام یافتہ خوش نصیب سعادت مند ہستیاں کون سی ہے؟ انبیاء ہے، صدیقین ہے، شہداء اور صالحین ہے، اور وہ بڑے لجپال ساتھی ہے، لجپال رفیق ہے، تو ان لجپالوں کی سنگت میں اسے بھی شامل کر دیا جاتا ہے۔ اب ان لوگوں سے پوچھئے کہ جو کہتے ہیں ہے پتہ جو نہیں چلتا کہ کہاں موت ہے ورنہ کیوں جاتے؟ اگر طاقت ہوتی تو پھر موت کو ٹال دیتے، ادھر منہ ہی نہ کرتے۔ تو پھر ان سے پوچھئے کہ موت تو ذریعہ ہے اللہ کی ملاقات کا، موت تو ذریعہ ہے نبی پاک کی زیارت کا، اور عاشق تو کہتے ہیں روح نہ کیوں ہو مضطرب، موت کے انتظار میں سنتے ہیں مجھ کو دیکھنے آئیں گے وہ مزار میں۔ تو جب سے سنا ہے کہ قبر کے اندر سرکار کی زیارت نصیب ہوگی، چہرے والضحیٰ کا دیدار نصیب ہوگا، تو تب سے روح بے چین ہے کہ کب موت آتی ہے، اور قبر میں جا کے نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے روئے دل ربا کی، چہرے زیبا کی، قد رانا کی زیارت کا شرف حاصل کرتے ہیں۔ اور شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں یار پتہ نہیں موت کب آئے، کون انتظار کرے، چلو جیتے جی ہی قبر میں داخل ہو جاتے ہیں تاکہ محبوب پاک کی زیارت نصیب ہو جائے۔ تو ان لوگوں کے تو یہ جذبات ہوتے ہیں، تیرے والے جذبے نہیں کہ پتہ جو نہیں دیتا موت کب ہے ورنہ پھر پکڑ لیتا۔ میرے بھائی ایک بات اور بھی قابل غور ہے کہ یہ تو دیکھا جاتا ہے کہ ان میں طاقت نہیں ورنہ موت کو روک دیتے، نہ مرتے۔ پھر اللہ کی یاری کا فائدہ کیا ہے کہ ایک یار مر رہا ہو اس کا، اور وہ دیکھ بھی رہا ہو، قادر بھی ہو، موت ٹال بھی سکتا ہو، ٹالے نہیں تو اس کی یاری کا فائدہ کیا ہے؟ جو دنیا سے کم نہ آوے اوکھے سوکھے ویلے، اس بے فیضے سنگی نالوں بہتر یار اکیلے۔ اللہ رب العزت کا دعویٰ ہے یحبہم ویحبونہ، میں ان کا محب ہوں اور وہ میرے محبوب، وہ میرے محب ہیں میں ان کا محبوب۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کا دوست ہے۔ الا ان اولیاء اللہ، ایمان والے اللہ کے دوست ہیں۔ جب دوستی دو طرفہ ہے تو پھر یہ ولی مر رہا ہے، اللہ کا دوست مر رہا ہے، اسے کوئی مار رہا ہے، ختم کر رہا ہے، وہ دوست دیکھ رہا ہے، یہ کمزور صحیح پر وہ تو طاقت والا ہے، یہ ضعیف ناتواں صحیح پر وہ تو کبھی اور توانا ہے، قدیر و مقتدر ہے، پھر اس کی دوستی کا فائدہ کیا ہے؟ وہ بچاتا کیوں نہیں؟ ادھر تو اعتراض کرتے ہو کہ یہ مرتے کیوں ہے، اس سے پوچھو کہ تو مدد کرتا کیوں نہیں، تو اپنے دوستوں کو بچاتا کیوں نہیں؟ تو کیا پھر اللہ ہی مجبور ہے؟ اللہ ہی بے بس ہے؟ تو ماننا پڑے گا کہ اللہ رب العزت خوش اس میں ہے کہ میرا دوست اب دنیا کی مصیبتوں سے جان چھڑائے، اس جیل سے قید خانے سے نکلے، میرے پاس لامکان میں آزاد فضا کے اندر پہنچے، یہاں محبوبیت کی کرسی میں بیٹھے اور میرا مہمان بنے، اور میں اپنی قدرت کے مطابق اس کی مہمان نوازی کروں اور اس کو خوش رکھوں۔ اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے؟ لکم ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون نزلا من غفور الرحیم۔ تم ہمارے ہو مہمان، جو مانگو گے وہ حاضر ہوگا، جس کی خواہش پیدا ہوگی دل میں وہ بھی پیش کر دیا جائے گا۔ تم مانگتے جاؤ ہم دیتے جائیں گے، کیوں؟ کسی بھوکے ننگے مفلس کنگال کے مہمان نہیں ہو، اس کے مہمان ہو جس کے خزانوں کی انتہا ہی نہیں۔ اس لیے جو مانگو وہی ملے گا، جس کی خواہش کرو گے وہی حاضر کر دیا جائے گا۔ تو کیا یہ سودا سستا ہے؟ یہ مہنگا ہے کہ اس جیل سے نکلیں، رہائی پائیں اور اس آزاد فضا میں پہنچیں۔
دیکھو اللہ کیا فرماتا ہے، ارجعی الی ربک، رب کی طرف واپس آ۔ تو ہمارا ساتھ چھوٹا تو اللہ کی بارگاہ کی حاضری نصیب ہوئی۔ یہ سودا سستا ہے یا مہنگا ہے؟ ہمارا ساتھ چھوٹا تو کہاں پہنچے؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، ان مقدس ہستیوں کی خدمت میں فادخلی فی عبادی، میرے مقبول بندوں میں شامل ہو جا۔ تو ان پاک ہستیوں کی رفاقت نصیب ہو گئی، جنت جیسی جگہ نصیب ہو گئی۔ تو گویا موت کیا ہے؟ ایک گھٹیا جگہ سے اعلیٰ جگہ کی طرف انتقال، گھٹیا ساتھیوں سے اعلیٰ لجپال ساتھیوں کی بارگاہ کی حاضری، اور اس دنیا سے چھٹکارا پا کر کے اپنے مالک اور خالق حقیقی اور پروردگار حقیقی کی زیارت کا شرف حاصل کرنا موت اس کا نام ہے۔ تو پھر موت تو محبوب ہونی چاہیے، موت سے نفرت کون کر سکتا ہے؟ ذرا اللہ رب العزت سے پوچھیے کہ اس کے مقبول بندوں کی موت مجبوراً ہوتی ہے یا اختیاراً ہوتی ہے؟ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کے پاس ملک الموت کو بھیجا۔ ملک الموت پہنچے، بشری حالت میں ڈھل کے آرڈر سناتے ہیں، عجب ربک، اے کلیم، رب کے پاس چلیے، میں ملک الموت ہوں، میں روح قبض کر کے لے جاؤں گا، تمہیں مارنا چاہتا ہوں، اللہ کے پاس لے جانا چاہتا ہوں۔ حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام نے سوچا کہ ہماری بارگاہ کے آداب ہی الگ ہیں، یہ کیسا بندہ ہے جو آرڈر سنا رہا ہے، نہ سلام، نہ دعا، نہ پیغام، نہ مرضی پوچھی، پروگرام کیا ہے، ارادہ کیا ہے، یکدم آرڈر سنا دیا عجب ربک۔ یہ تو ہماری بارگاہ کے طریقے نہیں، ہو نہ ہو یہ کوئی دشمن ہے جو ملک الموت کے روپ میں میرے سامنے آ کر مجھے مارنا چاہتا ہے۔ تو جلال میں آ کے تھپڑ جو مارا تو آنکھ کا ڈھیلا اڑ کے دور جا پڑا۔ اب ملک الموت نے چوں نہیں کی، اف نہیں کی، اپنی آنکھ کا ڈھیلا سنبھالا، اسے ہتھیلی میں پکڑا، واپس اللہ کے پاس جا کے عرض کیا، ارسلتنی الی عبد لا یرید الموت وقد فاقا عینی، کہ خدایا یہ تو نے آج کدھر بھیج دیا تھا؟ یہ کیا کیا تو نے میرے ساتھ؟ کہاں بھیج دیا؟ ایسے بندے کے پاس بھیجا جس کا مرنے کا ارادہ ہی کوئی نہیں تھا، صلاح کوئی نہیں تھی۔ کیا جب ہمارے بزرگوں عزیزوں کے پاس ملک الموت آئے تھے تو پہلے ہم نے اطلاع دی تھی کہ ہمارا پروگرام بن گیا، آ جاؤ؟ کوئی نہیں پوچھتا کیا پروگرام ہے، اپنی مرضی مسلط کرتے ہیں۔ مگر یہ وہ مقبولان بارگاہ ہے کہ جب تک ان کا اپنا ارادہ بنتا نہیں ہے، ملک الموت کی مجال نہیں کہ وہ روح قبض کر جائے۔ تھپڑ کھا لیا، کانا ہو گیا، آنکھ کا ڈھیلا مٹھی میں لے کے واپس اللہ سے جا کے عرض کیا ہے، کدھر بھیجا تھا، کیوں بھیجا تھا؟ میری تو آنکھ ہی نکل گئی، قد فاقا عینی، میری آنکھ پھوڑ دی انہوں نے۔ اس بات پہ ذرا غور کیجیے کہ اللہ کا قاصد ہے اور فرشتوں میں سے رسول ہے، فرشتوں میں سے رسول ہے، مگر اللہ نے بھیجا، مرضی اپنی سے نہیں آیا، اور تھپڑ کھا کے جا رہا ہے، کانا ہو کے جا رہا ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ موسیٰ کلیم کی نبوت ختم کر دے کہ تم نے میرے رسول کی بےزتی کی ہے، وہ میرا بھیجا ہوا ہے، پھر اس کو مار پڑی، بےزتی اس کی ہوئی، یہ اس کی نہیں میری بےزتی ہے، تو نبوت کے قابل ہی نہیں، میں تیری نبوت ختم کرتا ہوں۔ چاہیے تو یہ تھا تمہارے عزیز کی شادی ہو، حاجی قاسم صاحب کی ہو، یہ انشاءاللہ عزیزوں دوستوں مہربانوں کو دعوتیں دیں گے۔ اگر خدا نہ خواستہ ان کا کوئی آدمی وہ دعوت نامہ لے کے جائے کسی وڈیرے کے پاس، کسی سرمایہ دار کے پاس، وہ اسے گالیاں دے، اسے تھپڑ مارے، عزت کرے، تو برادری اور تعلق قائم رہے گا یا ہمیشہ کے لیے ختم؟ کیوں؟ وہ میرا بھیجا ہوا تھا، اسے مارنی پڑی، مجھے مار پڑی ہے، اس کی بےزتی نہیں ہوئی، میری بےزتی ہوئی ہے، لہذا برادری ختم، تعلقات ختم۔ جتنی لجپالی تمہارے اندر ہے خدا میں کوئی نہیں تھی۔ اللہ نے بھیجا ہے، فرشتوں میں سے رسول جو ہے اسے وہ تھپڑ کھا کے جا رہا ہے، کانا ہو کے جا رہا ہے، لیکن یقین جانیے اللہ نے پوچھا ہی نہیں موسیٰ کلیم بات کیا ہوئی، نوبت یہاں تک پہنچی کیوں؟ پوچھا ہی نہیں کہ میرے نبی کے ذہن پر بوجھ نہ پڑ جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مناظر اسلام۔ جواب طلبی نہیں کی، پوچھا ہی نہیں سبب کیا ہوا، نوبت یہاں تک کیوں پہنچی۔ یہ پوچھنے سے ہی کہیں ان کی مزاج پر گرانی نہ آئے
ان کی طبیعت پہ بوجھ نہ پڑ جائے، چلو کیا ہو گیا، جلالی آدمی ہے، جلال میں آ گئے مار دیا، کیا ہو گیا، آنکھ ہی پھوٹی ہے نا تو میں ٹھیک کر دیتا۔ رد اللہ علیہ عینہ، اللہ نے کہا کوئی بات نہیں، تو چپ کر، تیری آنکھ میں ٹھیک کر دیتا ہوں، اور اب واپس جا، میرے بندے سے پوچھ آل حیات تریدو، کیا زندہ رہنا چاہتا؟ کوئی بات نہیں، ہم نے کہیں سے مول لینی ہے زندگی، گھر کا معاملہ ہے، بیل کی پشت پہ ہاتھ رکھو، جتنے بال نیچے آ گئے اتنے سال عمر بڑھا دے۔ اب جو ہاتھ اتنا چھوٹا سا ہلکا پھلکا ہے کہ ملک الموت کو لگا ہے تھوڑا سا تو آنکھ اڑ کے پرے جا پڑی، وہ اگر بیل کی پشت پہ آتا تو کتنے ہزاروں بال نیچے آ جاتے، کتنے ہزار سال عمر بڑھ سکتی تھی۔ مگر موسیٰ کلیم علیہ السلام پوچھتے ہیں ثم ما، پھر کیا ہوگا؟ موسیٰ کلیم علیہ السلام کے پاس پھر واپس آئے، آپ ٹھیک کروا کے فٹ فاٹ ہو کے پھر واپس آئے، حضور سلام نیاز قبول فرمائیے۔ قبول، وعلیکم السلام، اللہ کا سلام بھی قبول کیجیے، ہاں وہ بھی قبول ہے۔ ہاں کیسے آنا ہوا؟ حضور پروگرام پوچھ رہے آئے ہیں، کیا ارادہ ہے؟ یہاں رہنے کا ہے تو رہو، آنے کا ہے تو میں خادم لے چلتا ہوں۔ اچھا یہاں رہنا ہے تو کتنا رہوں؟ بیل کی پشت پہ ہاتھ رکھو، جتنے بال نیچے آ گئے اتنے سال اور۔ ہم تو کوششیں کرتے ہیں، ہمارا آدمی بے ہوش ہو گیا ہے، چلو لاکھ لگ جائے، 10 لاکھ لگ جائے، ایک دن کے لیے زندہ ہو جائے، بول پڑے، ہوش میں آ جائے، حساب کتاب لین دین پوچھ لیں، یہ اس حسرت میں چلو گھنٹہ یہ ہوش میں آ جائے، بچ جائے، عمر بڑھ جائے، لاکھوں خرچ کرنے کو تیار ہے، مگر یہاں ہزاروں سال عمر بڑھنے کا وعدہ کیا جا رہا ہے۔ اگر آپ پوچھتے ہیں ثم ما، پھر کیا ہوگا؟ ملک الموت نے عرض کیا حضور اللہ ایک وعدہ کر چکا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت چکھنی ہے، ایک لمحہ کے لیے وہ وعدہ تو پورا کرنا ہی ہوگا، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے وہ پورا ہونا ضروری ہے۔ اور پل آنا اذن، میں ابھی تیار ہوں، اتنا لمبا عرصہ یہاں رہنے کی مجھے ضرورت ہی کیا ہے، میں ابھی تیار ہوں۔ تو پتا چلا کہ یہ مقبولان بارگاہ جب تک آپ موت کو اختیار نہیں کرتے، موت ان کے پاس آ ہی نہیں سکتی۔ یہ میری تیری موت نہیں ہے، یہ مقبولان بارگاہ کی موت ہے۔ اللہ رب العزت جب تک ان محبوبوں کی مرضی نہیں معلوم کر لیتا اور وہ خود آمادہ اور تیار نہیں ہو لیتے، موت ان کے قریب پھٹک ہی نہیں سکتی۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، ما من نبی یمرض الا وقد یخیط، جو نبی بھی مرض الموت کے اندر مبتلا ہوتا ہے اور مرض موت اسے لاحق ہوتی ہے، اسے اختیار دیا جاتا ہے، چاہو تو یہاں رہو، چاہو تو میرے پاس آؤ، مجبوری کوئی نہیں، یہ تمہاری خوشی کا سودا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی وفات اور آپ کی وصال شریف کا جب وقت قریب آیا تو جبریل امین حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ ملک الموت دروازے پہ حاضر ہے، اجازت ہو تو اندر آ جائے۔ یہ ہے بارگاہ رسالت کہ ملک الموت جرت نہیں کر رہا حریم ناز میں قدم رکھنے کی، وہ باہر کھڑا ہے سوالیوں کی طرح، اور جبریل امین اجازت مانگتے ہیں، اجازت ہو تو ملک الموت اندر آ جائے۔ حضور فرماتے ہاں اجازت ہے، اندر آ جائے۔ اب ملک الموت حاضر ہوتے ہیں، اپنا سلام پیش کرتے ہیں، اللہ رب العزت کا سلام پیش کرتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کیا پروگرام ہے؟ بھائی بس بھی کرو، کیا کہتے ہو، چھوڑو سے کرو۔ جب یہ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے عرض کرتے ہیں حضور کیا پروگرام، کیا ارادہ ہے؟ اگر آنا چاہو تو میں خادم حاضر ہوں، اور اگر نہیں تو پھر میں واپس چلا جاتا۔ سرکار نے فرمایا ملک الموت تو نے اتنی کھلی چھٹی تو کبھی نہیں دی، یہ کیسے بول رہا، کیسی بات کر رہا ہے؟ عرض کی حضور باقی جس جگہ بھی جائے اپنی مرضی مسلط کرنے جاتے ہیں، اپنا پروگرام نافذ کرنے جاتے ہیں، مگر آپ حضرات کی بارگاہ میں تمہاری مرضی معلوم کرنے کے لیے حاضر ہوتا، جو مزاج یار میں آئے عمل اس کے مطابق ہوگا، اپنی مرضی مسلط نہیں ہوگی، تمہاری مرضی کے مطابق عمل ہوگا۔ اب نبی کریم علیہ السلام حضرت جبریل کی طرف دیکھتے ہیں، تم رائے دو، مشورہ دو، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ یہ ہے پیغمبر کا وصال، پیغمبر کی موت۔ مشاورتی کمیٹی کے سامنے ایجنڈا رکھا گیا ہے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، یہاں رہنا چاہیے یا اللہ کے پاس جانا چاہیے، اس پہ مشورے ہو رہے ہیں۔
اب جبریل سے سرکار پوچھتے ہیں تو میرا وزیر بھی ہے مشیر بھی ہے، تو بتلا مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تو وہ عرض کرتے ہیں کہ مجبوری تو کوئی نہیں، اللہ کی طرف سے تو کھلی چھٹی ہے، اجازت ہے، لیکن ان اللہ قد اشتاق الی لقائک، اللہ کو شوق بڑا ہے تمہاری ملاقات۔ علماء حضرات، اساتذہ حضرات تشریف فرما ہے، ایک ہوتا ہے شوق، ایک ہوتا ہے اشتیاق، ایک ہے شائق، ایک ہے مشتاق۔ تو عربی کا قانون یہ ہے جتنے لفظ بڑھتے چلے جائیں اتنی معنی میں قوت اور اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو شوق میں وہ بات نہیں ہے جو اشتیاق میں ہے۔ تو ان اللہ قد اشتاق کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کو بڑا ہی شوق ہے تمہاری ملاقات کا، بہت زیادہ اسے شوق ہے تمہاری ملاقات کا۔ یہ جبریل امین علیہ السلام عرض کر رہے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ مارنا لوگوں کو، روح قبض کرنا بندوں کا، یہ کام ملک الموت کا ہے، یہ جبریل کا نہیں ہے، تو جبریل ساتھ آیا کیوں؟ یہ جبریل کا کام نہیں ہے، جبریل کا کام ہے وحی لانا، اللہ کے پیغام پہنچانا، شرعی احکام کے بارے میں اللہ رب العزت کی طرف سے جو احکام ہوں وہ پہنچا دینا۔ تو جبریل امین کا تو یہ کام ہے، مارنا یہ ملک الموت کا کام ہے، قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم۔ تو جب کام یہ ملک الموت کا ہے تو جبریل کے ساتھ آنے کا مطلب کیا؟ مطلب یہ تھا کہ ملک الموت کو تو میرا آرڈر ہے، وہ تو چھوڑ دے گا میرے یار کی مرضی پر، لیکن جبریل تو بھی ساتھ جا، تو ان کا وزیر بھی ہے مشیر بھی ہے، وہ تو اس سے مشورہ ضرور مانگیں گے، جب وہ مشورہ طلب کرے تو پھر ہماری ترجمانی تو کر دینا۔ تو اگر میرے محبوب اس سے مشورہ پوچھے تو پھر ہماری طرف سے ترجمانی کر دینا۔ تو جبریل امین نے وہ فریضہ پورا کرتے ہوئے عرض کیا، ان اللہ قد اشتاق الی لقائک، اللہ کو تمہاری ملاقات کا بڑا ہی شوق ہے۔ ایک بات یہاں قابل غور ہے، اللہ حاضر ناظر ہے کوئی نہیں، تم کوئی نہیں مانتے اللہ کو حاضر ناظر، وہ نبی کو نہیں مانتے، تم بدلا یوں لو اللہ کو نہ مانو، یہ ٹھیک طریقہ ہے۔ اللہ بھی حاضر ناظر ہے اپنی شان کے لائق، نبی پاک بھی حاضر ناظر ہے اپنی شان کے لائق، وہ ذاتی قوت طاقت کے لحاظ سے ہے، نبی پاک اس کی عطا کے لحاظ سے ہے۔ تو بہرحال اللہ رب العزت جب حاضر ناظر ہے، اقرب من حبل الورید ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہر بندے کی شہرت سے بھی ہم اس کے زیادہ قریب ہیں۔ نعرے تکبیر، زور سے نعرہ لگائیے، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مناظر اسلام۔ اذا سألک عبادی انی فانی قریب، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں، اقریب ربنا فنناجیہ ام بعید فننادیہ، کہ اللہ قریب ہے تو ہم ہولے ہولے دھیرے دھیرے پکاریں، اور اگر دور ہے تو اونچا اونچا پکاریں۔ تو فرمایا محبوب ان سے کہہ دیجئے میں بالکل قریب ہوں، تم ہونٹوں کے اندر بات کرو گے تو بھی میں سن لوں گا، اونچا پکارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت قریب ہے، جب ہر ایک کے قریب ہے تو پھر محبوبوں کے سردار کے قریب کوئی نہیں ہوگا۔ ولی کے دل میں اللہ کے ڈیرے ہوتے ہیں، تو جو ولی گھر ہے، جو محبوب گھر ہے، ان کے دل میں اللہ کا ڈیرا کوئی نہیں ہوگا۔ پھر اسے شوق لقاء کس کا ہے؟ وہ ملاقات کے لیے کیوں بے چین ہے، اور اسے اتنی کیوں ملاقات شدید پیاری لگ رہی ہے؟ وہ تو ہر وقت ملاقات کرتا ہی رہتا ہے، دیکھتا ہی رہتا ہے۔ یہ کیا وجہ ہے؟ لوگ حضرت یعقوب کے تو پیچھے پڑے ہوئے ہیں آج تک، اگر پتا ہوتا میرے یوسف زندہ بیٹھے ہیں مصر میں بادشاہ ہے، روتے کیوں تھے؟ چلو وہ تو جان رہے تھے کہ نہیں جان رہے، اللہ تو حاضر ناظر ہے، شارک سے قریب ہے، دلوں میں اس کا ڈیرا ہے، وہ کیوں شوق کا اظہار کر رہا ہے، اور اسے اس قدر کیوں شدت شوق دامن گیر ہے کہ جبریل کو بھیج کے وہ اپنے شوق کا اظہار کرواتا ہے۔ ان اللہ قد اشتاق الی لقائک، تو پتہ چلا اللہ اعلی مکانی ہے، محبوب مکانی ہے، اور ملاقات کا صحیح لطف تبھی ہوتا ہے جب دونوں مکانی ہوں یا دونوں لا مکانی ہوں۔ اللہ تو مکانی ہو نہیں سکتا، کیوں؟
لو ظہر نورہ لأحرقت سبحات وجہہ من تہا الیہ بصرہ. اللہ رب العزت کا حجاب نور ہے، اگر وہ حجاب ہٹا دے اور اس کا نور ظاہر ہو جائے تو اس کے چہرے ذات کے انوار و تجلیات جہاں تک پڑیں گے ہر چیز بھسم ہو کے رہ جائے گی، ختم ہو کے رہ جائے گی. تو پتہ چلا کہ اللہ رب العزت مکانی بنے اور جلوہ ذات یہاں پر دکھلائے تو کوئی چیز اس کے جلوے کی تاب لا نہیں سکتی. اس لیے اپنا جمال حقیقت وہ نبی کریم علیہ السلام کو یہاں دکھلائے تو نہ زمین رہے گی نہ زمین والے رہیں گے. اس لیے مصلحت کا تقاضا یہ ہوا کہ پھر محبوب میں مکانی بنوں تو مکانی ختم ہو کے رہ جائے گا، لہذا پھر صورتحال ملاقات کی یہی ہو سکتی ہے کہ تم مکان چھوڑ دو، لامکانی بن جاؤ تاکہ دونوں لامکان کے اندر ملاقات کر لیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مناظر اسلام. آدمی کا بھائی، بیٹا، دوست، عزیز خدا نخواستہ جیل میں چلا جائے، وہ اجازت لے کے ملاقات کو چلا جائے، وہ کھڑکی سے، جالے سے، روشن دان سے دکھلا دیں گے، ملاقات کرا دیں گے، سلیکٹ بھی ہو جائے گی، کوئی نہ کوئی شے بھی اس کو پہنچا دی جائے گی. لیکن خدا لگتی کہیے گھر پہ بیٹھ کے ایک چارپائی پر جو ملاقات کا لطف تھا وہ وہاں ایک جیل کے اندر ہے دوسرا باہر ہے، تو یہ لطف ملاقات کا وہاں پہ حاصل ہو سکتا ہے جو گھر پہ تھا؟ یا دونوں جیل کے اندر ہوں پھر ملاقات کا لطف ہے، یا دونوں باہر ہوں پھر ملاقات کا لطف ہے. تو یہ کائنات دنیا سجن المومن، یہ دنیا قید خانہ ہے، یہاں جو ہے وہ قیدی ہے، مکانی ہے اور اللہ لا مکانی ہے. تو پھر ملاقات کا صحیح لطف تبھی ہوگا جب وہ مکانی بنے یا یہ لا مکانی بنے. اس لیے اللہ رب العزت نے شوق ملاقات ظاہر کیا ہے کہ محبوب میں تو مکانی بنوں تو مکان ہی نہ رہے گا، مکان والے ہی نہ رہیں گے، پھر تم لا مکانی بن جاؤ تاکہ ملاقات کا لطف آ جائے. یہیں سے اس سوال کا جواب بھی آ جائے گا کہ اگرچہ حضرت یعقوب علیہ السلام نور نبوت سے اپنے بیٹے کو دیکھ رہے ہیں، مگر جب ان کو گودی میں بٹھا کے ان کا پیار لیتے تھے تو جو لطف اس وقت آتا تھا دور سے نگاہ نبوت کے ساتھ دیکھ لینے میں کیا وہ لطف حاصل ہو سکتا ہے. اس لیے یعقوب علیہ السلام رو بھی رہے تھے جسمانی جدائی کے لحاظ سے، مگر روحانی طور پہ ان کے قریب بھی رہتے تھے. اسی لیے جب زلیخا کی طرف سے حضرت یوسف علیہ السلام کو ابتلا میں ڈالا گیا تو حضرت یعقوب فوراً اس کمرے کے اندر پہنچ گئے اور کہا یوسف یہ نبوت کا جو پاک دامن ہے اس پہ داغ نہ لگنے دینا، یہ ہماری نبوت کی سفید چادر ہے، اس پہ داغ نہ لگنے پائے. وہاں جا کے رہنمائی بھی کرتی ہے. وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ. اللہ رب العزت کی طرف سے یہ برہان پہنچی، حضرت یعقوب امداد کے لیے پہنچ گئے. تو جب مشکل پڑتی ہے امداد کو بھی پہنچ جاتے ہیں، لیکن ظاہری جسمانی جدائی جو ہے اس پر روتے بھی رہ جاتے ہیں. بہرحال میں نے عرض کرنا تھا کہ ان مقبولوں کی موت یہ اختیاری ہے، مجبوری کی نہیں ہے. یہ اپنی خوشی سے اللہ رب العزت کے پاس جائے تو تب موت وارد ہوتی ہے، نہ جانا چاہے تو موت نہیں وارد ہوتی. جب جبریل امین علیہ السلام نے عرض کیا ان اللہ قد اشتاق الی لقائک، تب نبی کریم علیہ السلام نے کیا کہا؟ اللہم الرفیق الاعلی، اگر تجھے میری ملاقات کا شوق ہے تو مجھے بھی تیری ملاقات کا شوق. میں یہاں نہیں رہنا چاہتا، میں تیرے پاس آنا چاہتا. یہ لفظ حضرت عائشہ صدیقہ نے سنے، پہلے کوئی پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے. جب یہ لفظ سرکار کی زبانی سنے تو کہا اذا لا یختارنا ابدا. یہ تو وہی مرحلہ آ گیا کہ سرکار فرماتے تھے ما من نبی یمرض الا وقد یخیر، ہر نبی کو مرض وصال کے اندر اختیار ملتا ہے اور وہ دار آخرت کو اختیار کرے تو موت وارد ہوتی ہے، ورنہ نہیں. یہ تو وہی وقت آ گیا، آپ نے تو آخرت اختیار کر لی ہے، اب ہمارے پاس نہیں رہنے کی. تو یہ انبیاء کا مقام ہے. اسی طرح ولیوں کی موت کا حال بھی بخاری شریف میں پڑھیے، حدیث قدسی میں دیکھیے اللہ رب العزت کیا کہتا ہے کہ بندہ مومن کی، بندہ محبوب کی موت کا وقت ہو تو میرے لیے کیا حالت درپیش ہوتی. اللہ فرماتا ہے ما ترددت فی شیء انا فاعلہ کترددی نفس المؤمن یکرہ الموت وانا اکرہ مساعتہ ولا بد لہ منہ.
اللہ فرماتا ہے میں کوئی کام بھی کرنے لگوں مجھے پس و پیش نہیں ہوتا، میں سوچ میں نہیں پڑتا، متردد نہیں ہوتا، متذبذب نہیں ہوتا، لیکن جب بندہ مومن کی موت کا وقت ہو تو مجھے بھی اسی قسم کی حالت طاری ہو جاتی ہے جس طرح تمہیں سوچ پڑ جاتے ہو تو حالت یہ متذبذب کی، تردد کی، پس و پیش کی طاری ہوتی ہے، مجھ پر بھی اسی قسم کا حال طاری ہوتا ہے۔ اب دیکھیے اللہ رب العزت خود کیا کہہ رہا ہے، اس بندے محبوب کی موت کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے۔ ادھر تو اعتراض کرتے ہو، اگر اختیار ہوتا تو مرتے کیوں، علم ہوتا تو وہاں جاتے کیوں، لیکن اس سے بھی تو پوچھئے تیرے محبوب کے مرنے پر تیرا حال کیا ہوتا ہے۔ وہ فرماتا ہے کہ میں کبھی سوچ میں نہیں پڑا، کبھی پس و پیش مجھے لاحق نہیں ہوا، کبھی تردد درپیش نہیں ہوا، مگر بندے محبوب کی موت کا وقت ہو تو مجھے بھی ایسا حال درپیش ہو جاتا۔ کیوں مرضی معلوم نہ کروں، موت وارد کر دوں شان محبوبی کے خلاف، ان کی مرضی معلوم نہ کروں، موت ویسے ہی طاری کر دوں ان کی شان محبوبی کے خلاف ہے، اور میں پوچھوں محبوب کیا پروگرام ہے، وہ کہیں سوچ لیں، صلاح کر لیں، عرض کر دیں گے 6 ماہ گزار دیں، سال گزار دیں، اور موت کے رہتے ہوں 6 دن وہ لگا دیں 6 ماہ، تو نہ موت کا جو عدلی فیصلہ ہے وہ ٹل سکتا ہے، نہ محبوب کی مرضی کے بغیر موت آ سکتی ہے، تو یہ دونوں مسئلے جمع ہونے بڑا مشکل معاملہ ہے کہ مرضی بھی ان کی بنے اور وقت پر موت بھی آ جائے، ان دونوں چیزوں کا اکٹھا ہونا بڑا مشکل مسئلہ ہے۔ اس لیے فرمایا کہ مجھے بھی تردد جیسی حالت درپیش ہو جاتی۔ اب اس کا حل کیا نکالتا ہے اللہ؟ بندے کی مرضی نہ بنے تو موت وارد نہیں ہو سکتی، اور موت اپنے وقت سے ٹل بھی نہیں سکتی۔ اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، نہ ایک لمحہ پہلے تو مرتا ہے نہ بعد میں عین وقت پر موت آتی ہے، تو پھر نہ وقت ٹل سکے نہ مرضی کے بغیر موت آ سکے، تو یہ دونوں صورتیں جمع کیسے ہو؟ عین وقت پر مرضی بھی محبوب کی بن چکی ہو اور موت بھی اسی وقت پہ وارد ہو جائے، یہ دونوں چیزیں جمع کیسے ہوں؟ اللہ اس کے لیے طریقہ یہ نکالتا ہے کہ وقت سے پہلے بشارت والے فرشتے بھیج دیتا ہے۔ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ فرشتوں جاؤ میرے محبوب بندے کے آگے سے آسمانوں کے حجاب ہٹا دو، پردے دور کر دو، اسے اس کی جنت دکھلاؤ، اس کی حوریں دکھلاؤ، جنت والی کوٹھیاں مکان دکھلاؤ، باغات دکھلاؤ، دودھ شہد کی نہریں دکھلاؤ، کستوریوں کے فرش دکھلاؤ، یہاں کی آرام کرسیاں، یہاں کے تخت، یہاں کے بہترین گدے قالین وہ دکھلاؤ۔ جب وہ حجاب ہٹتے ہیں اور بندہ محبوب کی نظر اس دیس پہ پڑتی ہے، ان سونے چاندی کی اینٹوں سے بنے مکانوں پر، کستوری کے بچھے ہوئے فرشوں پر، اور حوروں اور غلمانوں پر، اور باغات پر، اور دودھ شہد کی نہروں پر، اس کا جی چاہتا ہے یار رہنے کی جگہ تو وہ تھی، پر کوئی لے جاتا تو بات بنتی، یہ تو جگہ ہی کوئی نہیں رہنے کی۔ ہاں کبھی مکھیاں، کبھی مچھر، کبھی زکام، کبھی تپ، کبھی کوئی بیماری، کبھی کوئی مصیبت، کبھی کسی حاکم کا ڈر، کبھی کسی کا خوف خطرہ، یہ تو جا ہی کوئی نہیں رہنے کی، جا تو وہ تھی پر کوئی لے جائے تو بات بنے۔ اللہ فرماتا ہے جا ملک الموت، اب میرا بندہ آپ تیار ہو گیا، مسئلہ حل ہو گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مناظر اسلام، مناظر اہل سنت۔ تو میرے بھائی یہ تیری میری موت کا معاملہ نہیں ہے، یہ بندہ مومن کی موت ہے۔ اللہ رب العزت ان کو کس پیار کے ساتھ، کس ناز اور ادا کے ساتھ ان کو اپنے پاس بلاتا ہے، اور ان کی مرضی جب تک نہیں بنتی موت ان پہ مسلط نہیں کرتا ہے، تو وہ محبوبوں کی رضا کو ملحوظ رکھتے ہوئے جب وہ تیار ہو جاتے ہیں تو تب ملک الموت کے ذریعے انہیں اپنے پاس بلاتا ہے، اور بلاتا بھی اس پیار سے ہے ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے میرے اطمینان والے بندے، اے مطمئن نفس اور روح، اپنے پالنے والے کی طرف واپس آ اس شان سے کہ تو مجھ سے راضی میں تجھ سے راضی، اور میرے مقبول بندوں کے اندر داخل ہو جا اور میری جنت کے اندر داخل ہو جا۔
اس پیار اور لوٹ کے ساتھ اللہ اپنے بندے کو بلا رہا ہوتے نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ارشاد گرامی ہے کہ جب میت قبر میں رکھا جاتا ہے تو دو فرشتے اس کے پاس آتے ہیں جو اسے اٹھا کے بٹھا دیتے ہیں اور اس سے 3 سوال کرتے ہیں، من ربک، ما دینک، ما تقول فی ھذا الرجل، تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، اور اس ہستی پاک کے بارے میں تیرا عقیدہ کیا ہے۔ سرکار کا قد زیبا، سرکار کا چہرہ والضحیٰ، نبی کریم علیہ السلام کا سراپائے اقدس میت کے سامنے ہوتا ہے۔ قبر کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس غریب کی، غریب الدیار کی، غریب الوطن کی دلجوئی کے لیے، اس کی امداد کے لیے وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ جب اپنے چھوڑ گئے، مٹی ڈال کے چلے گئے، یہ لجپال نبی قبر میں بھی پہنچ گئے، سہارا بن گئے، آسرا بن گئے، ڈھارس بن گئے، اور دل کی تقویت اور جو ہے قوت اور توانائی تو اس کا وسیلہ بن گئے، وہاں پہنچے۔ اور فرشتے پوچھتے ہیں، ما تقول فی ھذا الرجل، اس ہستی پاک کے بارے میں تیرا عقیدہ کیا ہے؟ اگر وہ مومن ہے تو اللہ فرماتا ہے، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ، جو ایمان والے ہیں ہماری مدد ان کے شامل حال ہوتی ہے، ہم ان کے ساتھ ہوتے ہیں، ہم ان کی ڈھارس بناتے ہیں، حوصلے بلند کرتے ہیں، ہم انہیں کیا کہتے ہیں، نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ، ہم چھوڑ جانے والے یار نہیں ہیں، ہم نبھانے والے یار ہیں، آخر تک ساتھ دینے والے یار ہیں، ہم دنیا میں بھی تمہارے ساتھ تھے، یہاں بھی تمہارے ساتھ ہے، قیامت کو بھی تمہارے ساتھ اور جنت میں بھی ساتھ رہیں گے۔ تو یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت، اللہ رب العزت ایمان والوں کا حوصلہ بڑھاتا ہے، ڈھارس بڑھاتا ہے، ان کو جرأت دیتا ہے، قوت دیتا ہے، وہ ٹک کے اطمینان سکون کے ساتھ فرشتوں کے سوالوں کے جواب دیتے ہیں، نہ ڈرتے ہیں، نہ گھبراتے ہیں، نہ مغلوب ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں رب میرا اللہ، دین میرا اسلام، اور ان کے بارے میں پوچھتے ہو، وہ محمد رسول اللہ جاء بالبینات والہدی، یہ اللہ کے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جنہوں نے ہمیں قرآن دیا، اسلام دیا، رب رحمان کا رستہ بتلایا۔ ہم تو ان کے شوق دیدار میں موت کی کب سے آرزو کر رہے تھے کہ تاکہ محبوب حقیقی کا فضل قبر میں نصیب ہو جائے، اور اب تم پوچھنے آئے ہو کہ یہ کون آ گئے؟ یہ وہ ہے جن کے لیے ہم نے موت قبول کی ہے، جن کی زیارت کی خاطر ہم مر کے یہاں پہنچے ہیں تاکہ ان کا دیدار نصیب ہو جائے۔ جب یہ سوال ٹھیک ٹھیک حل ہو گئے، ان کے صحیح جواب آ گئے، تو اللہ رب العزت کی طرف سے آواز آتی ہے، ان صدق عبدی فالبسوہ من الجنہ وفرشوا له من الجنہ وافتحوا له بابا الى الجنہ، میرا بندہ کامیاب ہو گیا، لہذا اس کے لیے جنتی لباس لے آؤ، اسے لباس جنتی پہناؤ، اس کے لیے جنتی بچھونے بچھاؤ، اس کے لیے جنت کی طرف سے دروازہ کھول دو، اور اس کی قبر میں 14ویں کی رات کی طرح نور پیدا کر دو۔ فیاتیہ من روحہا وریحانہا، تو جنت کی پیاری خوشبوئیں، جنت کے رزق، نعمتیں اس کو قبر میں ملنے لگ جاتے ہیں، اور فرشتے کیا کہتے ہیں، نم کا نومت العروس، تو اس طرح لیٹ آرام کر جس طرح کہ نو بیاہتا عورت اپنے گھر آتی ہے، اپنے مستقبل پہ خوش ہوتی ہے، اسے اپنا گھر سمجھ کے بڑے اطمینان کے ساتھ وہاں بیٹھتی ہے، آرام کرتی ہے، تو بھی اس طرح آرام کر جس طرح کہ وہ دلہن آرام کرتی ہے۔ اس کا یہ معنی نہیں کہ سو جا، تو دلہن آتے ہی گھر سو جاتی ہے، یہ بھی کوئی دستور ہے؟ وہ جاگنے آئی ہے، سونے آئی ہے؟ نام کا یہ معنی نہیں۔ الاشیاء تعرف بازدادہا، جو سوالوں میں ناکام ہو جائے، جواب صحیح نہ دے سکے، اس کو فرشتے کیا کہتے ہیں، نم کما ینام المنحوش، جس کو سانپ ڈس رہے ہوں، بچھو ڈس رہے ہوں، جس طرح وہ سوتا ہے اس طرح تو سو جا۔ جسے بچھو ڈس رہا ہو وہ سو سکتا ہے، سانپ جسے ڈسے وہ تو بے ہوش ہو جاتا ہے، اسے اونگ آتی ہے، مستی چڑھتی ہے، سو جاتا ہے، مگر بچھو جسے ڈس لے وہ سو سکتا ہے؟ وہ تو پہلو بدلتا رہ جاتا ہے اور پھٹکتا رہ جاتا ہے، تڑپتا رہ جاتا ہے، وہ کیسے سو سکتا ہے؟
تو منحوس کسے کہتے ہیں؟ الذی تنحشہ الدواب، جسے زہریلے جانور کاٹ کھائے، تو جسے جانور کاٹ کے کھا رہے وہ سو سکتا ہے؟ مطلب ہے لیٹ جائے، آرام کر۔ تو جس طرح آدمی سوتا ہے تو قبر میں بھی اسی طرح لیٹتا ہے، تو اس لیٹنے کو نوم سے تعبیر کیا گیا ہے۔ تو مطلب کیا ہوا کہ تو ایک دولہا کی صورت میں یہاں موجود ہے اور ہمارا مہمان گرامی ہے، ہمارا عزیز ہے۔ جو چیز تجھے درکار ہو، تیرا اپنا گھر ہے، ہر چیز مہیا، ہر چیز حاضر ہوگی۔ تو اسی لیے اس تقریب کو عرس کہتے ہیں، کیوں کہ اسے نم کا نومت العروس کہا گیا ہے۔ جس طرح نو بیاہتا عورت اپنے گھر آتی ہے، اپنے مستقبل سے مطمئن ہوتی ہے، تو بھی اپنے مستقبل سے مطمئن ہو جا کہ یہ بھی جنت ہے، تیری قبر بھی، اور اس سے اعلیٰ جنت تجھے قیامت کے بعد عطا کر دی جائے۔ تو یہ بزرگوں کی وفات کا دن عرس کہلاتا ہے، کیوں؟ یہ ان کے لیے خوشی کا دن ہے، کیونکہ ان کو وصل حقیقی نصیب ہوا اپنے محبوب حقیقی کا، وہ خوش ہے، تو ہم ان کی خوشی میں خوش ہیں۔ ہم اپنی جدائی والے غم کو نہیں دیکھتے، ہم ان کی خوشی کو دیکھتے ہوئے اس موقع کو عرس کہہ دیتے ہیں کہ دو محبوبوں کی ملاقات کا وقت ہے۔ اس دن کو کیوں منایا جاتا ہے؟ کیونکہ جو وصل محبوبوں کے وصل کی گھڑی ہو تو وہ انعام کا وقت ہوتا ہے، خیرات کا وقت ہوتا ہے، صدقات کا وقت ہوتا ہے۔ جس بخیل نے کبھی کسی کو روٹی نہ کھلائی، شادی پر وہ بھی دعوت کرے گا؟ کوئی کرے گا نا؟ تو پتا چلا کہ وصل کے موقع پر کنجوس بھی، بخیل بھی سخی ہو جاتے ہیں، وہ بھی دسترخوان عام لگا دیتے ہیں۔ تو پھر جو پہلے ہی اپنے خزانے مخلوق کو بانٹ رہا ہے، جب اس کے محبوب اس سے مل رہے ہوں گے وہ پھر کتنی سخاوت کرے گا۔ اس لیے جو بزرگوں کی وفات کا دن ہوتا ہے، یہ دو محبوبوں کی ملاقات کا دن ہوتا ہے، اور یہ ان کی خوشی کا معاملہ ہے، ہم ان کی خوشی کی بنا پر اس کو اور اس سے تعبیر کر دیتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مناظر اسلام۔ میرے بھائیوں، لوگ سمجھتے ہیں کہ بدن تو قبر میں دفن ہو گیا اور روح لاکھوں میل دور علیین کے اندر چلی گئی، تو پھر بدن میں جب روح نہیں تو بدن دیکھ نہیں سکتا، سن نہیں سکتا، اور روح لاکھوں میل دور ہے۔ لاکھوں میل دور سے اس کے بارے میں عقیدہ رکھنا کہ وہ دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، یہ علم غیب کا عقیدہ ہو گیا، یہ شرک بن گیا۔ اس لیے نہ روح دیکھ سن سکتی ہے، نہیں یہ بدن جو ہے وہ دیکھ سن سکتا ہے، یہ دیکھنے سننے سے عاری اور خالی ہے۔ مگر یہ ان لوگوں کی بھول ہے، روح کا بدن کے ساتھ تعلق قائم رہتا ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، مشکات میں بھی ذکر کی گئی ہے، تو عاد روحہ الی جسدہ، قبر کے اندر میت کی روح کو بدن کی طرف لوٹایا جاتا ہے، تو بدن کے ساتھ روح کا تعلق قائم ہوتا ہے۔ لہذا یہ سمجھنا کہ لاکھوں میل دور ہے، بدن سے اس کا تعلق ہی کوئی نہیں ہے، اس لیے نہ بدن سن سکتا ہے نہ روح دیکھ سن سکتی ہے، یہ حماقت ہے، جہالت ہے، اور احادیث کی کتابوں سے بے خبری کی دلیل ہے۔ اس سے ہٹ کے میں یہ بات عرض کروں گا، ترمذی شریف کے اندر یہ حدیث آتی ہے کہ جب کوئی دنیا کی عورت اپنے خاوند کے ساتھ یہاں لڑ جھگڑ رہی ہوتی ہے، سردیوں کے دن ہو، کمرے بند ہو، لحاف کے نیچے ہو، میاں بیوی آپس میں لڑ جھگڑ رہے ہو، گالی گلوچ دے رہے ہو، تو جو اس بندے کی جنتی حور قیامت کے بعد جنت میں جائے گا، تو جو حور اس کے عقد میں آئے گی وہ اس عورت کو گالیاں دیتی ہے، بددعائیں دیتی ہے، اس کے ساتھ لڑتی جھگڑتی ہے، اور کیا کہتی ہے؟ قاتلک اللہ انما هو دخیل عندک وسیفارقک الینا، اے خدا تجھے غارت کرے، خدا تجھے ہلاک کرے، یہ چند دن کا مہمان تھا تیرے پاس، تو نے اس کا جینا کیوں دو بھر کر دیا ہے اور کیوں مشکل کر دیا ہے، اسے کیوں پریشان کر رہی ہے؟ یہ تو چند دن کے بعد تو اسے جدا ہو کر ہمارے پاس آنے والا ہے، اسے کیوں نہیں سکھ کا سانس لینے دیتے؟ کیا بات ہے! جنت کی حور جو ہزاروں سال بعد اس کی بیوی بنے گی، ابھی بنی کوئی نہیں، بن گئی ہے، اس کے گھر آباد ہے نہیں نا، جنت میں جا بنے گی نا، وہاں بیٹھی ہے، لیکن اسے پتا ہے کہ یہ جو زمین پر 6 آسمانوں سے نیچے، زمین کے اوپر، کمرے کے اندر
مار کھا رہا ہے، پیٹا جا رہا ہے، عزت ہو رہا ہے، یہ میرا ہونے والا خاوند ہے، وہ اسے پہچانتی ہے۔ اس کے ساتھ جو لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے اسے سن رہی ہے اور بد دعا دے رہی ہے، جوابی کارروائی کر رہی ہے، اوے اللہ تجھے ہلاک کرے، تجھے کیوں پریشان کر رہی ہے؟ تو اس حور کا اس آدمی کے ساتھ کیا تعلق ہے کہ یہ بیوی بنے گی، وہ خاوند بنے گا، یہ تعلق ہے؟ تو نفسانی تعلق ہے اور تعلق قائم نہیں، قائم ہوگا۔ اس کے باوجود اسے پتا ہے یہ میرا خاوند ہے اور اس میں کیا بیت رہی ہے۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ جس کا تعلق نفسانی ہے اور وہ بھی ہزاروں سال بعد جا کے قائم ہونا ہے، اس کو تو آج پتا ہے، لیکن وہ روح ولی کی جس نے بدن کے اندر رہ کر یہ ولایت کے کمالات حاصل کیے، محبوبیت کے اعزازات حاصل کیے اور پوری کائنات میں تصرفات کا جو ہے اذن وہ حاصل کر رکھا ہے، وہ بدن سے اتنی بے پرواہی کرے گا اسے پتہ ہی نہیں چلے گا میرے بدن کے پاس کون حاضری دے رہا ہے اور میرے بدن کو کیا کہہ رہا ہے، وہ اس قدر بے پرواہ ہو جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مناظر اسلام۔ حضرات گرامی، ایک مسئلہ ذرا سنیے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ایک حدیث ہے کہ جب سورج ڈوب جاتا ہے تو آپ نے پوچھا یہ کہاں چلا جاتا ہے؟ صحابہ نے عرض کی اللہ و رسول عالم، اللہ جانے، آپ جانو، ہمیں تو کوئی پتہ نہیں کہاں چلا جاتا ہے۔ سرکار نے فرمایا یہ عرش کے نیچے چلا جاتا ہے، وہاں سجدہ ریز ہوتا ہے، اللہ سے اجازت طلب کرتا ہے کہ اجازت ہو تو میں دوبارہ طلوع ہو جاؤں، کل کا دن پھر بن جائے، اللہ اجازت دیتا ہے، یہ پھر طلوع ہوتا ہے۔ ایک وقت آئے گا کہ یہ اجازت مانگے گا مشرق سے طلوع ہونے کی، اللہ فرمائے گا نہیں، ارجع الی حیث جئت، تو ادھر لوٹ جا جدھر سے آیا ہے، تو یہ مغرب سے طلوع ہو جائے گا۔ یہ ہے حدیث کہ ہر دن ڈوبنے کے بعد سورج عرش کے نیچے سجدہ ریز ہوتا ہے، اللہ سے اجازت مانگتا ہے، وہ اجازت دیتا ہے تو یہ مشرق سے طلوع ہوتا ہے، نمودار ہوتا ہے۔ قیامت کے قریب یہ اجازت مانگے گا مشرق سے طلوع ہونے کی، اللہ فرمائے گا نہیں، ارجعی من حیث جئت، ادھر سے آیا ہے ادھر کو لوٹ، تو یہ مغرب سے طلوع کرے گا۔ یہ ہے حدیث۔ اس پر اعتراض یہ ہے کہ جو قطب شمالی ہے یہ قطب جنوبی ہے، وہاں 6 ماہ کا دن 6 ماہ کی رات ہوتی، ہمارے ہاں تو ہوا غائب، عرش کے نیچے چلا گیا، تو وہ تو اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں، قطب شمالی جنوبی والے تو اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں کہ وہ کھڑا ہے، عرش کے نیچے چلا گیا تو انہیں نظر کیسے آ گیا؟ دوسرا یہ کہ جب تم سے غائب ہوتا ہے تو 1000 میل جو تم سے آگے ہے وہاں 1 گھنٹہ ابھی غروب میں باقی ہوتا ہے۔ مثلا سعودی عرب اور تمہارا فاصلہ 2000 میل کا ہے، تو تمہارے ہاں جب غروب ہو جاتا ہے تو 2 گھنٹے بعد سعودی عرب میں غروب ہوتا ہے۔ 5000 میل برطانیہ تم سے دور ہے تو 5 گھنٹے بعد وہاں سورج غروب ہوتا ہے، تو ہر 1000 میل کے بعد 1 گھنٹہ فرق پڑ جاتا ہے۔ جب مشرقی پاکستان تمہارے ساتھ تھا اور یہ ایک پاکستان سمجھا جاتا تھا، اس وقت مشرقی پاکستان میں 1 گھنٹہ پہلے وقت بتلاتے تھے کہ وہاں طلوع ہو چکا، تمہارے یہاں 1 گھنٹہ بعد میں۔ تو جو مشرق میں ہے 1000 میل پر گھنٹہ پہلے وہاں طلوع ہوگا، جو مغرب میں ہے 1000 میل پر 1 گھنٹہ بعد میں وہاں غروب ہوگا۔ تو سورج تو کھڑا ہوتا ہے، صرف ہم سے غائب ہوا، اگلے لوگوں پر ابھی اسی طرح موجود ہے، انہیں نظر آ رہا ہے، عرش کے نیچے کب گیا؟ یہ اعتراض ہے اس حدیث پر۔ تو مفسرین کرام نے، علامہ سید محمود آلوسی نے روح المعانی میں اور شبیر احمد عثمانی دیوبندی نے روح المعانی کے حوالے سے فتح الملم شرح مسلم میں اس کا جواب یہ دیا ہے کہ ایک ہے سورج کی روحانیت، ایک ہے سورج کا جسم۔ سورج کا جسم تو یہاں رہتا ہے، گردش کرتا رہتا ہے، اور اس کی روح جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں عرش کے آگے سجدہ ریز ہوتی ہے۔ اب وہ روح وہاں سجدہ ریز بھی ہے اور ادھر اپنے جسم پہ اس کا کنٹرول بھی، زمین سے اس کا فاصلہ بھی برقرار رکھے ہوئے، اس کی سمت بھی برقرار رکھے ہوئے، اس کی رفتار بھی برقرار رکھے ہوئے، اس کی چمک دمک جو ہے اور تپش وہ بھی برقرار رکھے ہوئے ہے۔
اگر سورج کی روحانیت لاکھوں میل کی مسافت جسم سے دور ہو کر اپنے جسم پہ اتنا کنٹرول رکھ سکتی ہے تو جو ولی کی روح سورج کی روحانیت سے ہزاروں لاکھوں گنا زیادہ طاقتور ہے، وہ اگر اعلیٰ علیین میں ہو بھی صحیح تو وہ قبر کے اندر اپنے بدن کو زندہ کیوں نہیں رکھ سکتی اور آنے والوں سے باخبر کیوں نہیں ہو سکتی؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مناظر اسلام۔ حضرات محترم، علامہ تفتازانی شرح مقاصد کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ بزرگان دین کے مزارات مقدسہ پہ جائیں تو فیض کیسے حاصل ہوتا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ روح کے انوار تجلیات قبر پہ پڑتے ہیں، اور بندہ جب زیارت کے لیے قبر پہ جاتا ہے تو پھر اس کا دل قبر کی طرف متوجہ ہوا، قبر کے اوپر روح کے انوار پڑے تو جس طرح سورج کے سامنے آئینہ ہو تو پھر آئینے سے وہ انوار دوسری طرف منتقل ہوتے ہیں اور در و دیوار منور ہو جاتے ہیں، اسی طرح روح کے تجلیات کی بدولت قبر انور جو ہے اس ولی کی وہ منور ہوئی، اور قبر انور سے وہ انوار کا عکس اور پرتو جو ہے اس حاضر اور ظاہر کے دل پر پڑا، اس طرح وہ اس روح کے انوار سے منور ہو کے گھروں کو واپس لوٹا۔ حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی علیہ رحمت فرماتے ہیں کہ یہ بدن جس کے اندر رہ کے روح نے کمال حاصل کیا ہے تو روح جہاں بھی چلا جائے وہ اس بدن کو بھول نہیں سکتا۔ دیکھو تم یہاں سے انگلینڈ، امریکہ، جاپان، جرمنی ادھر ادھر چلے جاتے ہو کاروبار کے لیے، لیکن اپنا وطن بھولتا نہیں ہے، وہ چھپری کیوں نہ ہو، کچی کوٹھی کیوں نہ ہو، وہ یاد ضرور رہتی ہے۔ تو روح جتنا بھی نعمتوں میں وہاں پل رہا ہو تو اسے بدن بھولتا نہیں ہے جس کے اندر رہ کر کے اس نے یہ کمالات حاصل کیے ہیں۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ جو بدن ہے یہ روح کا مکان ہے اور قبر بدن کا مکان ہے، جو اس قبر پہ جا کے کھڑا ہوتا ہے یوں سمجھو کہ وہ روح کے دربار پہ حاضری دے رہا ہے، اس لیے وہ روح اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے۔ اور یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ لوگ کہتے ہیں بدن تو مٹی کے ساتھ مٹی ہو جاتا ہے، وہاں نہ کان ہے کہ سنے نہ آنکھ ہے کہ دیکھے، تو پھر کون دیکھتا سنتا ہے جب اعضائی کوئی نہیں، حواسی کوئی نہیں؟ تو یہ بھی بھول ہے۔ اول تو جو اللہ کے مقبول ہوتے ہیں ان کے جسم بھی صحیح سالم رہتے ہیں، ان کے بدن بھی صحیح سالم رہتے ہیں، قبر کی مٹی انہیں کھا ہی نہیں سکتی۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام گھوڑی پہ سوار ہوتے ہیں، فرعون لشکر سمیت بحیرہ کلزم کے کنارے پہ رک گیا، آگے نہیں داخل ہو رہا، کیوں؟ بنی اسرائیل کے لیے تو پانی جم گیا، رستے بن گئے، کہیں پانی جاری نہ ہو جائے، میں ڈوب نہ جاؤں۔ وہ بناوٹی خدا ڈر کے کھڑا ہو گیا کہ پانی کہیں چالو نہ ہو جائے، ہمیں غرق نہ کر دے۔ اللہ نے دیکھا کہ یہ اکڑ کے کھڑا ہو گیا اور آج کلیم کی آنکھوں کے سامنے سے اور اس کی قوم کو غرق کر کے اپنے یار کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرنا ہے، تو جبریل جا گھوڑی پہ سوار ہو کے اس کے گھوڑے کے آگے چل، گھوڑا گھوڑی کو دیکھ کے چھلانگ لگا دے گا، اور اس کے پجاری جو ہے وہ دیکھیں گے کہ ہمارا خدا جا رہا ہے اندر، تو وہ بھی چل پڑیں گے، تو اس طرح انہیں غرق کر دیا جائے۔ جبریل امین گھوڑی پہ سوار ہو کے آگے آئے، گھوڑے نے گھوڑی کو دیکھا تو لگام چیری، بناوٹی خدا بے بس ہو گیا، گھوڑے کی لگام نہیں قابو کر سکا، گھوڑا چھلانگ مار گیا۔ رعیت نے دیکھا کہ ہمارا خدا مرضی سے جا رہا ہے، وہ بھی چھلانگ مار گئے۔ جب اندر آئے تو پانی چل پڑا، وہ غرق ہو گئے۔ ایک گھوڑی اور سوار پار نکلے، جہاں گھوڑی سم رکھتی ہے وہ جگہ ویرانہ بنجر ہوتی ہے، جب سم اٹھاتی ہے تو نیچے سبزہ نکل آتا ہے۔ اب وہ سامری دیکھتا ہے، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا منافق دیکھتا ہے، یہ سواری عجیب ہے، سوار عجیب ہے، جہاں سم رکھتی ہے پہلے بنجر ویرانہ اور جب اٹھاتی ہے تو سبزہ نکل آتا ہے، تو وہ کہتا ہے بسر تو بمالم جب سرو بھی لوگوں نے نہ دیکھا میں نے دیکھ لیا، فقبض تو قبضۃ من اثر رسول، میں نے ایک مٹھی بھر مٹی اٹھا لی وہاں سے۔ تو پھر کیا کیا، جب موسیٰ علیہ السلام طور کی طرف گئے تو سونے کا بچھڑا بنا کے وہ مٹی اس کے منہ میں ڈالی، تو وہ پھر سونے کا بے جان مجسمہ نہ رہا بلکہ سچ مچ کا بچھڑا بن گیا۔ اجلن جسدا لہو خوار، اس میں گوشت آیا، رگیں پیدا ہوئی، خون دوڑا،
کھال آئی، بال آئے، جان آئی، اٹھ کے چلنے لگ گیا، بولنے لگ گیا، تو سامری نے کہا ھذا الہکم و الہ موسیٰ، یہ تمہارا بھی خدا ہے، تمہارے پیغمبر موسیٰ کلیم کا بھی خدا ہے۔ میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، جبریل سوار ہو گھوڑی پر، گھوڑی رکھے سمب زمین پر، اس مٹی کی مٹھی بھر کے سانوری ڈالے سونے کے بچھڑے کے منہ میں، وہ بے جان مجسمہ نہ رہے، اس میں جان آ جائے، گوشت پوست بال کھال آ جائے، روح پیدا ہو جائے۔ اگر جبریل کی گھوڑی کے سموں سے لگنے والی مٹی کی تاثیر یہ ہے تو پھر جن دلوں کے اندر اللہ کی ذات رہتی ہے ان بدنوں کی شان کیا ہونی چاہیے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان ہرگز نہ میرا کے دل زندہ شد عشق، سب تصور جرید ہے عالم دوام ماں۔ ان کے جسم تو جسم رہے، ان کے کفن کی کسی تار کو بھی زمین کھا نہیں سکتی ہے، وہ بھی زندہ جاوید بن جاتے ہیں ان پاک ہستیوں کے ساتھ لگ کر کے۔ لہذا یہ بنیادی غلط ہے، اور خدا نخواستہ ایسی صورت ہو بھی جائے بدن کے اجزاء بکھر بھی کیوں نہ جائے، پھر بھی میں عرض کروں گا کہ اگر پرندوں کے اجزاء ہو، آس پاس کے پہاڑوں پہ بکھرے ہو، ان کے ساتھ پرندوں کی روحوں کا تعلق ہو، ان میں حیات ہو سکتی ہے، وہ خلیل اللہ کی آواز کو سن بھی سکتے ہیں، سمجھ بھی سکتے ہیں، عمل بھی کر سکتے ہیں، جس طرح قرآن نے بیان کیا ہے کہ خذ اربعۃ من الطیر، اے خلیل اگر تم دیکھنا چاہتے ہو میں کیسے مردوں کو زندہ کرتا ہوں تو 4 پرندے لے لو، ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دو، آس پاس کے پہاڑوں پر ان کو بکھیر دو، سمت و ہننا یاتینا کا سایہ، پھر انہیں پکارو، وہ دوڑتے ہوئے تمہارے پاس آ جائیں گے۔ چنانچہ آپ نے 4 پرندے لیے، ان کے ٹکڑے کیے، آس پاس کے پہاڑوں پر بکھیرا، پھر انہیں کہا تعالی بإذن اللہ، اللہ کے امر سے آؤ، تو وہ ذرے اڑے، جسم مکمل ہوئے، پھر دوڑتے ہوئے حضرت خلیل کے پاس آ گئے۔ اگر جانوروں کے اجزاء ہوں، بکھرے ہوئے ہوں، حیوانی روح کا ان سے تعلق ہو، وہ خلیل پاک کی آواز سن بھی لیں، سمجھ بھی لیں، اس پہ عمل بھی کریں، ان میں یہ طاقت ہو سکتی ہے، تو پھر ولی کا بدن ہو، اس کے اجزاء بکھرے بھی ہوں اور روح ولی کا تعلق ہو اور قبر میں اکٹھے موجود ہوں، پھر وہ سن کیسے نہیں سمجھیں گے، سن کیسے نہیں سکیں گے، سمجھ کیسے نہیں سکیں گے، اور آنے والوں کی التجاؤں کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیسے نہیں کر سکیں گے، اور ان کی مشکلات کے حل میں امداد کیوں نہیں کر سکیں گے؟ اللہ اکبر، جھگڑا پہلے بھی تھا، لیکن یہ نہیں کہ مردہ ولی امداد دے سکتا ہے یا نہیں۔ وہ جھگڑا یہ تھا کہ زندہ کی امداد جلدی پہنچتی ہے یا فوت شدہ کی جلدی پہنچتی ہے، فوت شدہ کی امداد زیادہ مؤثر ہے یا زندہ کی امداد زیادہ مؤثر ہے؟ تو اگلے بزرگ یہ کہتے تھے کہ فوت شدہ کی امداد زیادہ مؤثر ہے، زندہ کی امداد اتنی نہیں مؤثر جتنی کہ فوت ہونے والے کی مؤثر ہے۔ حضرت ابو موسیٰ مغربی نے حضرت شیخ ضروق علیہ رحمت سے پوچھا کہ یہ بتلائیے کہ زندہ کی امداد جلدی پہنچتی ہے یا فوت شدہ کی؟ انہوں نے فرمایا لوگ تو کہتے ہیں زندہ کی، مگر میں کہتا ہوں فوت شدہ کی جلدی پہنچتی۔ انہوں نے فرمایا تیرا کہنا ٹھیک ہے آرے زیرا تو در بساط حقت، تیرا کہنا ٹھیک ہے، کیوں؟ وہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچا ہوا ہے، جو یہاں بیٹھ کے لوگوں کی مشکلیں حل کروا سکتا تھا، وہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچ کر ان کی مشکلیں کیوں نہیں حل کروا سکتا؟ اس لیے فوت شدہ کی امداد جلدی مؤثر ہے۔ تو حاجت روا حقیقی اللہ رب العزت ہے۔ یہ جس طرح زندگی میں دعائیں کرتے تھے، توجہ فرماتے تھے، وفات کے بعد بھی یہ اسی طرح دعائیں کرتے ہیں، توجہ فرماتے ہیں، اور جس طرح زندگی میں محبوب تھے اب بھی محبوب ہے۔ اللہ جس طرح یہاں ان کا دوست ہے، قبر میں بھی دوست ہے، قیامت میں بھی دوست ہے، جس طرح یہاں ان کا کہنا مان لیتا تھا ظاہری حیات میں، اب وصال کے بعد بھی ان کا کہنا مانتا ہے، بلکہ یہاں بظاہر ایک دوری تھی لیکن اب وہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچے ہوئے ہیں۔ اگر یہاں بیٹھ کے کرا سکتے تھے تو وہاں جا کے کیوں نہیں کرا سکتے؟ تو یہ زندہ بھی ہے اور اپنے بدن کے ساتھ ان کی روحوں کا تعلق بھی ہے، قبر کے اندر جسم بھی موجود ہے اور روح کا تعلق بھی قبر کے ساتھ ہے۔ جو وہاں جاتا ہے یہ اسے جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، اور جس طرح دنیا میں دعاؤں سے اور نگاہ سے اور قلبی توجہات سے آنے والوں کو برابر کرتے تھے، اب بھی اسی طرح بلکہ اس سے بھی زیادہ، کیونکہ
روح بدن کے اندر ہو تو پھر اپنی فکر میں بھی ہوتے ہیں، اور جب وہاں پہنچ گئے، جنت مل گئی، محبوبیت کی کرسی میں بیٹھ گئے، اپنی فکر ختم ہو گئی، اب صرف تعلق والوں کی فکر رہے گی، اسی الٹا زیادہ امداد دے سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔